السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی امیزنگ کہانی کی جانب۔ میرا نام عمیر ہے۔ میں دبئی کے ایک شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ کیونکہ میں بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا، اس لیے پاکستان میں مجھے کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں اپنے بیوی بچوں کو وہاں پر چھوڑ کر یہاں دبئی میں مقیم تھا اور اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ لیکن جب میری شادی ہو رہی تھی تو مجھے اپنی بیوی سے بالکل بھی محبت نہیں تھی، بلکہ میں نے اپنے گھر والوں سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے کبھی بھی وہ رشتہ نہیں نبھا سکوں گا جو ایک شوہر کا حق ہوتا ہے۔ لیکن میری بیوی نے ہمیشہ برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان میں واپس یہاں پر دبئی میں آ چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں یہاں پر آ کر رکا، یہاں پر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا جہاں میرے ساتھ بہت ہی لیڈیز ورکر بھی میرے ساتھ کام کیا کرتی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت ہی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا، جو کوئی بھی مجھے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ میں نے خود کو اس قدر مینٹین کیا ہوا ہے اور میں کچھ بچوں کا باپ بھی ہوں۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا کہ میں شادی شدہ ہوں، کوئی میرے شادی شدہ ہونے پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ میرے مقابلے میں میری بیوی زیادہ خوبصورت نہیں تھی اور بہت ہی کم پڑھی لکھی تھی، اس لیے شاید مجھے ابھی تک خاص دلچسپی نہیں ہو پائی تھی۔ میں آج کل بہت ہی غیر لڑکیوں میں دلچسپی لینا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ میں یہاں پر رہتا بھی اکیلا تھا، اس لیے یہاں پر مجھے کسی بھی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ اپنی بیوی سے بھی میں بہت ہی کم بات کرتا تھا، اور جب بھی میں اپنی بیوی سے بات کر لیتا، میرے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی اس سے کرنے کے لیے۔ اس بات پر وہ بہت ہی زیادہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی تھی۔ میرے ساتھ فیکٹری میں ایک لڑکی ملازمت کرتی تھی۔ اس لڑکی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی زیادہ پیاری تھی، قد کاٹ اونچا تھا اور میرے ساتھ بہت ہی زیادہ جچتی تھی۔ جب بھی میں اسے دیکھتا تھا تو مجھے میری بیوی یاد آ جاتی تھی کہ کاش میری بیوی بھی اس طرح کی ہوتی تو میری زندگی بھی بہت سکون سے گزر جانی تھی۔ وہ لڑکی بھی میری طرف راغب ہونے لگی تھی۔ ایک دن اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا، جسے میں نے بنا کچھ کہے تھام لیا۔ میرے باپ دادا کی بہت ہی زیادہ جاگیر تھی اور میں اپنے والدین ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ اگرچہ ساری زندگی میں نہ بھی کماتا تو بیٹھ کر گزاری جا سکتی تھی، لیکن یہ میرا شوق تھا کہ میں باہر جا کر کماؤں۔ شاید یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے ہی دور جانا چاہتا تھا، اور یہ میرا خیال پورا ہو چکا تھا۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا مجھے یہاں پر دبئی میں آئے ہوئے۔ اب چلتے ہیں اس لڑکی کی طرف۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کافی حد تک بات چیت کرنا شروع کر دی، اور وہ بھی میرے اندر بے حد تک انٹرسٹ لے رہی تھی۔ مجھے جاننے سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، لیکن وہ یہاں فیکٹری پر کیوں ملازمت کر رہی تھی؟ یہ بات میرے لیے قابل تشویش تھی۔ میں تو یہاں پر ایک مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، لیکن وہ یہاں پر کو ورکر تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اسے کون سی پریشانی لاحق ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ وہ یہاں فیکٹری پر کام کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ ہم ایک ٹائم بیٹھ کر ایک ساتھ ہی لنچ کر لیا کرتے تھے۔ میں باتوں ہی باتوں میں اس سے دل کے سارے راز اگلوانا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر ہماری ڈیوٹی کا وقت آ چکا تھا اور ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، اور شام کو وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر گھر چلی جاتی تھی۔ شاید اب مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، اور میں اپنے گھر بھی بہت ہی کم بات کرنا شروع ہو چکا تھا۔ پہلے تو میں بہت ہی کم کرتا تھا، اب مزید ہی کم کر دی تھی۔ ادھر میری بیوی کو میرے ساتھ بہت ہی زیادہ گلے شکوے تھے۔ وہ ہر وقت میری ماں کے ساتھ مصروف رہتی تھی، اس لیے شاید اس کا دل لگا رہتا تھا اور مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی اس کولیگ سے مزید بات کرنا شروع کر دی، جس کا نام فاریہ تھا۔ ایک دن فاریہ بہت ہی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے، تم آج بہت ہی پریشان ہو اور چپ چپ نظر آ رہی ہو۔
میری فاریہ کے ساتھ اس قدر فرینکنس ہو چکی تھی کہ ہم کھل کر کسی بھی ٹاپک پر بات کر سکتے تھے۔ فاریہ کہنے لگی، دیکھو عمیر، میں تمہیں اپنا بہت ہی بڑا دوست مانتی ہوں، اس لیے آج تمہیں اپنا دوست سمجھ کر اپنے دل کی ہر بات شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ واقعی مجھے اپنا اچھا دوست سمجھتی ہے، لیکن میرے دل میں تو اس کے لیے کوئی اور ہی خاص مقام پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے فاریہ، تم بتاؤ، تم اپنا ہر مسئلہ مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر سنو، میں بہت ہی حساس لڑکی تھی اور میری پہلے شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن میرا شوہر بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا تھا، حالانکہ ہماری پسند کی شادی تھی، لیکن پھر بھی میرے شوہر نے مجھے وہ مقام نہیں دیا جس کی میں اصل حقدار تھی۔ مجھے فاریہ کی باتیں سن کر بہت ہی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے بولی جا رہی تھی، مجھے اپنا بیتا ہوا کل یاد آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ فاریہ جیسے مجھے ہی طنز کر رہی ہو، جیسے میں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی تو مجھے یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، لیکن وہ اپنے گزرے ہوئے شوہر کو بہت ہی زیادہ یاد کرتی تھی، جسے شاید اس نے اب چھوڑ ڈالا تھا۔ پھر وہ مزید اپنے بارے میں بتاتی گئی اور میں اسے سنتا گیا۔ فاریہ کی باتیں سن کر مجھے بار بار اپنی بیوی یاد آ رہی تھی کہ وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی، جو میرا اس قدر خیال رکھتی تھی۔ فاریہ کہنے لگی، نہ جانے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے مردوں کو سولی پر ٹانگ دوں۔ اور مجھے کہنے لگی، عمیر دیکھو، تمہیں جو بھی لڑکی ملے گی، مجھے یقین ہے تم اس کا جی بھر کر ساتھ دو گے اور اسے کسی بھی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ دوستو، کہانی کا دوسرا پارٹ بہت ہی جلد آئے گا، اس لیے دوسرا پارٹ سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔